إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کی ان آخری آیات مبارکہ میں احوال آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کو ردع اور زجر کرتے ہوئے فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں جیسے تم گمان کرتے ہو کہ بس مر جائیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یہ تمہارا گمان غلط ہے، بلکہ یہ دنیا فنا ہوگی اور اس دنیا میں ہر آنے والی چیز جو ہے اس پہ فنا آئے گی، کہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ بھی فنا ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اذا دکت الارض دکا دکا، جیسے کہ قرآن پاک نے اور دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور تیسرے مقام پہ فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور اسی طرح فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ سب پھٹ جائیں گے۔ یہاں بھی ارشاد یہی فرمایا، دک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو منہدم کر کے گرا دیا جائے، توڑ دیا جائے، پھوڑ دیا جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور دکن، دکا کو جو ہے بعض علماء نے فرمایا کہ تاکید ہے، بعض فرمایا کہ دکن یعنی بعد دک، جیسے زلزلے آئیں گے ایک جھٹکا، جھٹکے کے بعد جھٹکا، جھٹکے کے بعد جھٹکا، اسی طرح ان زمینوں کو ہلا ہلا کے اور اس میں زلزلے ڈال کے حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمینیں ختم ہو جائیں گی اور بدل دی جائیں گی۔ اور فرمایا وجاء ربک، پھر میدان حشر ہوگا اور تشریف لائیں گے پروردگار عالم جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، نزول اجلال فرمائیں گے فیصلہ فرمانے کے لیے، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ صف بستہ ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو۔ اب اس دن کی صفات کے بارے میں یہ آیا کہ وجیء یومئذ بجہنم، آگے جہنم کو لایا جائے گا، تو جہنم کے لائے جانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، یعنی اس وقت جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ جیسے کہ بعض فرقہ ضالہ معتزلہ یا بعض گمراہ فرقے ایک انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب جنت جہنم موجود نہیں ہے، بلکہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم بھی پیدا فرمائیں گے اور جنت بھی پیدا فرمائیں گے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ قول بھی غلط ہے اور یہ گمراہ فرقوں کا قول ہے۔ اور اسی طرح جو بالکل مشرکین ہیں، منکرین ہیں، وہ تو خیر منکر ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک تو جنت جہنم کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے قرآن میں تعویلات کرتے ہیں، یعنی اپنے معانی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آیت قرآن کے ظاہری معنی کچھ ہوتے ہیں اور اس کے باطن کے اندر جو ہے معانی اور چھپے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ جہنم کا کوئی وجود ہے، بلکہ جنت کا معنی ہے اللہ کی رضا اور جہنم کا معنی ہے اللہ کی ناراضگی۔ تو یہ فرقہ جو ہے نعوذ باللہ یہ بھی گمراہ ہے۔ فرقہ حق جو ہے وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے،
فرقہ ناجیہ جن کا اعتقاد اللہ کی ذات پہ، اللہ کے پاک پیغمبر پہ اور حضور پاک کی پاک جماعت اصحاب رسول پر ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور تمام فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ نجات والا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ نجات والے فرقے کی کیا علامات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الا ما انا علیہ، جس راستے پہ میں ہوں اور جس راستے پہ میرے صحابہ ہیں۔ تو جنہوں نے اس راستے کو پکڑ لیا صرف وہی نجات یافتہ ہوں گے۔ اب اسی سے واضح ہو گیا کہ اگر صحابہ کو نہیں پکڑا تب بھی نجات یافتہ نہیں ہوں گے، اگر فرمان رسول پاک کا انکار کیا تب بھی نجات یافتہ نہیں ہوں گے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ جیسے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہو اور قرآن کے صحیح معنی پہ پہنچنا ہو تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا ایمان ہو حضور پاک کی ذات مبارک پر اور آپ کے اقوال پر، آپ کے افعال پر، آپ کے احوال پر، آپ کے سنن پر۔ اور اسی طرح دوسری بات دماغ میں رکھ لیں، اور حدیث پاک بھی تب سمجھ آئے گی جب ہمارا ایمان ہو صحابہ پر، کیونکہ جیسے قرآن اللہ نے اتارا ہے محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب قرآن کو سمجھانا ہے پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ، واضح طور پہ کھلے ہوئے کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ اور حضور نے جو سمجھایا اس کا نمونہ سب سے پہلا جو حضور نے تیار کیا وہ کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ، جنہوں نے اس عمل کو، حضور نے فرمایا نماز یوں پڑھنی ہے، صحابہ نے پڑھ کے دکھا دی۔ حضور نے فرمایا وضو یوں کرنا ہے، صحابہ نے وضو کر کے دکھلا دیا۔ حضور نے فرمایا جمعہ کی نماز اس طرح پڑھنی ہے، صحابہ نے اسی طرح پڑھ کے دکھلا دی۔ حضور نے فرمایا عیدین کی نمازیں ایسے پڑھنی ہے اور استسقاء کی نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز کسوف ایسے پڑھنی ہے، نماز خسوف ایسے پڑھنی ہے۔ اگر نماز میں غلطی ہو تو سجدہ صاحب یوں کرنا ہے، اگر قرآن کی فلاں آیت آئے تو سجدہ تلاوت یوں کرنا ہے۔ تو اس سارے عمل کا نمونہ جو تیار کیا، ماڈل جو تیار کیا ہے وہ میرے آقا نے، وہ ہے اصحاب رسول اللہ۔ تو اگر ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایمان ڈھیلا ہو گیا تو گویا ہم راستے سے ہٹ گئے، یعنی اگر صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ تذبذب آ گیا تو پھر بھی ہمارا ایمان نہیں بچے گا۔ اگر صحابہ کو مان لیا لیکن حضور کی باتوں کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ چلو یہ فائدے میں ہے، ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ بات جو ہے جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، عقل کا تقاضا ہمیں یہ بات ماننے میں مجبور کرتا ہے، پھر بھی ہم راستے سے ہٹ گئے۔ تو اب نجات یافتہ گروہ جو ہے یاد رکھیں وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت مانا سنت والے، سنت مانا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں۔ اچھا، اسی طرح دنیا میں ہر آدمی کہے گا میں اہل سنت والجماعت ہوں، تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کے اعمال میں دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کے عمل، اگر ان کی نماز، اگر ان کی اذان، اگر ان کے صدقات، اگر ان کے خیرات، اگر ان کی حیات، اگر ان کی ممات سنت کے مطابق ہے تو وہ اہل سنت ہے۔ اگر اس میں سنت کے خلاف ہے، کوئی نیا طریقہ ہے تو وہ اہل بدعت ہو سکتے ہیں، اہل سنت نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے جمع کیا تھا تو لہذا صحابہ کو کیا مانا جب ان کا جمع کردہ قرآن بھی نہ مانے۔ ایک آدمی کہے جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھیں گے کہ وہ تو صحابہ نے پڑھی تھی، تو معلوم ہوا کہ معاملہ ذرا ڈھیلا ہے صحابہ کے مسئلے میں۔ ورنہ اصل بات یہ ہوگی کہ ہم نے ہر وہ بات لینی ہے جو سنت محمد مصطفیٰ ہو اور اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا ہو اصحاب رسول اللہ نے، وہ نمونہ بن گئے امت کے لیے۔
دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے اور اسی جماعت کے ساتھ موت آئے اور انہی کے ساتھ اللہ قیامت میں ہمارا حشر فرما دیں۔ تو وہ بڑے کریم ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، ان کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے گناہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جنت پیدا تو نہیں ہوئی لیکن پیدا ہوگی تو نعوذ باللہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، تو جنت تھی تو رہیں۔ جب جنت پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کہاں رکھا گیا؟ اور پھر کس جنت سے انہیں نکال کے دنیا میں بھیجا گیا؟ جب جنت پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے نعوذ باللہ جنت کے وجود کا انکار گویا قرآن کا انکار ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین کہ ہم نے جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ کریں گے، فرمایا تیار کر رکھی ہے ہم نے جنت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے معراج کی رات میں جنت کی سیر فرما کے ہمیں خبر بھی دے دی کہ میں نے ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں جنت کے اندر گیا ہوں اور میں نے جنت میں فلاں فلاں محلات دیکھے ہیں، اور حضور نے جہنم کا نمونہ بھی امت کو بتلا دیا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں تھے۔ تو جب حضور تصدیق فرما دیں اور آپ جنت کی سیر فرما لیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جنت موجود ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ جنت میں رکھا ہے، تو لہذا جنت کا وجود جو ہے وہ برحق ہے اور جنت پیدا ہو چکی ہے، اور اسی طرح جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب جدید سائنس والے لوگ جو ہیں یا جدید مستشرقین جو ہیں اور جدید اعداء اسلام اور اعداء دین جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنی بڑی جنت کہاں ہے، ہم نے تو دیکھی نہیں، اور اتنی بڑی جہنم جو ہے وہ کس جگہ واقع ہے آخر، اور ہم نے دنیا چھان ماری ہے اور ہم نے زمین کے ارد گرد کئی چکر لگا ڈالے ہیں اور ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمیں نہ کہیں جنت نظر آئی ہے اور نہ ہمیں کہیں جہنم نظر آئی ہے۔ تو یہ ان کی جہالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے، یعنی عالم غیب سے ہے، اور جو چیز عالم غیب سے تعلق رکھے جب تک اللہ خود نہ دکھلائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا جو ہے یہ محض ایک مجرد خیال ہے اور سفسطہ ہے، مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، ورنہ اس بات میں کوئی وزن نہیں۔ اللہ نے فرمایا چلو جنت تو بڑی چیز ہے، فرمایا کہ ہم دو دریاؤں کو مثلا ملاتے ہیں، ادھر میٹھا ہوتا ہے اور ادھر نمکین ہوتا ہے، فرمایا مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے ان دو کے درمیان میں ایک حاجز کھڑا کر دیا ہے کہ میٹھے پانی کو اس میں نہیں ملنے دیتا اور نمکین کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں تو آج تک وہ دیوار ہی نظر نہیں آئی تو جنت کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے سامنے دریا ہیں، تم تو اس برزخ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تو تم قبر والے عالم برزخ کو کیسے دیکھ سکتے ہو اور عالم آخرت کی چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے تو عدم رؤیت جو ہے دلیل عدم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھے، یہ بیچارے عقل کے غلام ہیں نا، اگر یہ عقل سے بھی کام لیتے تو عقل کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز عدم رؤیت جو ہے وہ اس چیز کے عدم پہ دلالت نہیں کرتی۔ کیا معنی؟ ایک ملک ہے جو ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے نہ دیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ملک ہی نہ ہو۔ کوئی یہ کہے کہ جی وہ ملک ہے، وہ کہے جی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو نہ دیکھنا جو ہے وہ اس ملک کی نفی نہیں کرتا۔ اچھا اسی طرح اور آگے بڑھیں تو تمام جانداروں میں اللہ نے ایک روح رکھی ہے، جب وہ روح نکل جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کبھی تم نے یہ روح بھی دیکھی ہے جو تمہارے اندر ہے؟
لیکن تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو. سارے مانتے ہیں کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، عقل والے ہیں، سینس والے ہیں. یہ بات وہ مانتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی تو ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اور اسی چیز کے نکل جانے کا نام موت ہے. لیکن وہ ہے کیا آج تک تمہیں نظر نہیں آیا، تو نظر نہ آئے تو لہذا روح کا بھی انکار کر دو. اللہ نے فرمایا اور ذرا آگے چلو کہ کسی باغ میں جا کر تم ایک پھول توڑ لو، اور پھول کو جب آپ ناک کے قریب کرتی ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی خوشبو آتی ہے. اللہ نے فرمایا خوشبو تمہیں آ رہی ہے لیکن کبھی خوشبو دیکھی ہے؟ تو جب دیکھی نہیں تو آ کیسے رہی ہے؟ تو پھر تو خوشبو کا بھی انکار کر دو. تو ہر وہ چیز جو تم نہ دیکھو دلیل بن جائے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی ہے. تم نے تو ابھی آسمان بھی نہیں دیکھا، تم نے تو ابھی دوسرا آسمان بھی نہیں دیکھا، 7 آسمان بھی نہیں دیکھے، تم نے تو ابھی 7 زمینیں بھی نہیں دیکھی، تم نے تو ابھی ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی دنیا میں ابھی پہنچی نہیں، ابھی دنیا میں ان کی روشنی نہیں آئی. تم نے تو وہ ابھی ستارے نہیں دیکھے، تم نے تو ابھی سارے سیارات نہیں دیکھے ہیں، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، مشتری ہے. تم تو ابھی اسی چاند کے چکر میں ہو جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو سب سے زیادہ زمین کے قریب ترین کرہ ہے، اور جو آسمانوں سے بہت نیچے ہے، جس کا آسمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ایک کرہ ہے، اور وہ کرہ بھی بے نور ہے. چاند جو ہے یاد رکھیں چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہے، چاند بالکل بے نور ایک ظلمت والا سیاہ کرہ ہے. اسی میں جب سورج کا عکس آتا ہے تو روشنی پیدا ہو جاتی. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک چیز جب دوسری چیز میں آ جائے تو حکم بدل جاتا. اسی سے مسائل نکالے ہیں نا فقہا نے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. اسی کا نام تو فقہ ہے نا، لیکن ضرورت ہے کہ اللہ عقل دے. عقل والا آدمی ہی فقہ کو سمجھے گا اور فقہ کی قدر کرے گا اور فقیہ کی عزت کرے گا. اور اب دیکھیں کہ ایک چیز کا جب محل بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے. محل بدل جانے سے حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اب اگر آپ حرم میں ہیں تو حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے، حرم کا کوئی جانور کو مارنا منع ہے، حرم میں کسی درخت کا توڑنا منع ہے. لیکن حرم سے باہر چلے جائے تو وہی شکار بھی حلال ہے، درخت کاٹنا بھی حلال ہے، جانوروں کو پکڑنا بھی حلال ہے. جگہ بدلی تو حکم بھی بدل گیا. اب دیکھو جب وہ نور سورج میں ہوتا ہے تو اس کی نور میں روشنی میں تپش ہے، اس کی روشنی میں حرارت ہے، اس کی روشنی میں شدت ہے اور گرمی ہے. لیکن وہی روشنی جب چاند کے کرے میں آتی ہے تو اس روشنی کو آپ دیکھ لیں کہتے ہیں چاندنی ہے. اس کو اب چاندنی کہا جاتا ہے، حالانکہ روشنی تو وہی سورج والی ہے، اسی سورج کی روشنی اس میں منتقل ہوئی ہے، لیکن اب وہ چاندنی بن گئی. اس کی روشنی ٹھنڈی ہے اور سورج کی روشنی گرم ہے. اچھا اسی کو اور ذرا دوسرے مثال میں عرض کر دوں تاکہ اللہ کرے کہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. اگر سورج کے سامنے میں یہ اپنا رومال یوں لے کے کھڑا ہو جاؤں تو رومال میں کوئی آگ نہیں لگے گی. لیکن اگر میں آپسی شیشہ یوں رکھ دوں اور آپسی شیشے سے وہ شعائیں اس سے گزرے تو اس کپڑے کو آگ لگ جائے گی. تو اب جگہ بدلی تو حکم بھی بدل گیا، علت بدلی تو معلول بھی بدل گیا، محل بدلا تو آرڈر بھی تبدیل ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا تم تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ سورج کی روشنی چاند میں کب منتقل ہوتی ہے اور کیسے منتقل ہوتی ہے. تمہیں تو ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اور وہاں جب ہوتی ہے تو گرم ہوتی ہے، یہاں آتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے. اور جتنی تم تھوڑی بہت ٹامکٹوئیاں مار رہے ہو وہ بھی حقیقت میں اسلام سے خوش چینی کی گئی ہے. اسلام کے علماء نے جو نظریات دیے تھے انہی نظریات کو ان لوگوں نے چڑھایا اور وہ ترقی پہ چلے گئے، اور ہم بدقسمتی سے قرآن کو صرف تعویذ لکھنے کی کتاب بنا بیٹھے. یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے قرآن سے ایک ہی کام لیا کہ کوئی بیمار ہو تو تعویذ لکھ دو، اور اگر کوئی مرنے پہ آ جائے تو سورۃ یاسین پڑھ لو، اور مر جائے تو قرآن کو اوپر صدقہ ہلا کر کے مولوی کی جیب میں پیسے ڈال دو اور مردہ بخشوا لو. اسلام والوں نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دشمنوں نے قرآن پاک کے نظریات کو اپنایا ہے. قرآن پاک کے اشارات کی تہہ تک وہ پہنچے ہیں، اور قرآن مقدس نے جہاں جہاں کوئی اشارہ دیا ہے اس پہ انہوں نے ریسرچ کی ہے،
اس پہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اس پہ انہوں نے باقاعدہ اکیڈمیز قائم کی ہے، اس پہ انہوں نے ریسرچ اسٹیشن قائم کیے ہیں، ان لوگوں کی محنتوں کی قیمت دی ہے۔ انہوں نے غور کیا کہ اتنا بڑا ہاتھی ہو، اتنا چھوٹا سا پرندہ ہو، پرندے کی چونچ میں ایک پتھر ہو، وہ پتھر ڈالا جائے اوپر اس سوار کے سر پہ، اس سے بھی نکلے، ہاتھی سے بھی نکلے، اور دونوں کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ ذرے پہ پہنچ گئے۔ اور مسلمان ابھی تک اسی میں کھڑے ہیں کہ یہ سورت پڑھو گے تو پیسے ملیں گے تم، بس ہم اسی سے چکر میں ہیں، تعویذ میں اور چومنے میں، کہ قرآن کو چوم لیا، غلاف 5-7 چڑھا دیے اوپر ریشمی، اور اس کو اچھی طرح رسیوں میں باندھ کے اونچا رکھ دیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بڑی مقدس کتاب ہے، بس اونچی رکھی رہے۔ اور اگر کبھی غور بھی کریں گے، سینے سے لگا لیں گے، ماتھے پہ لگا لیں گے، آنکھوں سے لگا لیں گے، چوم لیں گے، لیکن قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کو نہ پڑھیں گے اور نہ عمل کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے میرے آقا نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کی ذات مقدس پر، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، قاری القرآن یقرأ القرآن، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوگا، والقرآن یلعنہ، اور اللہ کا قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا حضور قرآن پڑھ رہا ہوگا اور قرآن لعنت کرے گا؟ فرمایا بالکل۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب قرآن پڑھ رہا ہے اور ہے جھوٹا، اور آیت بھی پڑھ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور قرآن کے بعد جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور زنا بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور سود بھی کھا رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور حرام کاری بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کے مال میراث بھی ہضم کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور یتیموں کو بھی لوٹ رہا ہے، تو قرآن پڑھنے کا کیا معنی ہوا؟ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو آج کل سائنس کے بڑے دعوے دار ہیں، ان کے اپنے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی چرایا ہے وہ اسلام کا چرایا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی اپنایا ہے وہ اسلام سے اپنایا ہے، کہ ہماری اچھی چیزیں وہ لے گئے اور اپنی بری لانتیں ہمیں دے گئے، اور ہم ان کی بری چیزوں کو لے کر دامن میں لگا کے آج بڑے آدمی بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ باپ فرمائے اپنا جو ہمارا ورثہ تھا، اسی لیے اقبال نے ایک شعر کہا تھا جو مجھے اس وقت پورا یاد نہیں آیا، تو وہ اس میں اشارہ یہ کیا تھا کہ جب میں یورپ میں گیا اور وہاں جا کے لائبریریوں میں نے دین کی اور اسلام کی کتابیں دیکھی، تو اس نے دیکھا کہ جب میں نے آباء و اجداد کی کتابیں وہاں دیکھی تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ دل 2 ٹکڑے نہیں ہوتا بلکہ 3 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہ اجداد ہمارے کی کتابیں تھی اور حفاظت انہوں نے کی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے، ہمیں آج تک یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتاب الخراج کیا ہے، ہمیں آج تک یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ فیضہ غورث وغیرہ نے کیا کیا تھا، ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ روشنی کے مقیاس کا اندازہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا، ہمیں آج تک یاد نہیں ہے کہ یہ آج دیکھیں نا جو سائنس کا ایک بہت بڑا نظریہ ہے کہ جب ہم پانی ڈالتے ہیں سبزے پر تو سبزے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کلوروفل، وہ کلوروفل کی وجہ سے یہ سارے دانے نکلتے ہیں اور دانے جڑتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں پہلے بتلا چکا ہے خاضرن نخرج منہ حبا متراکبا، وہ خاضرن کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی کلوروفل ہے، وہی وہ سبز مادہ کیا ہے، اس کا نام انہوں نے یہ رکھ لیا، ورنہ قرآن تو ہمیں پہلے بتلا چکا، قرآن نے ہمیں پہلے بتلا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اسی لیے ہمیں حضور نے پہلے بتلا دیا کہ اگر کوئی جانور یا کوئی مردار چیز تمہارے برتن میں منہ مار لے تو 3 دفعہ دھو ڈالو، لیکن فرمایا اگر کتا منہ مار لے تو فرمایا 7 دفعہ دھو ڈالو، اور 1 دفعہ مٹی سے بھی دھو ڈالو۔ یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے کس نے بتلا دی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ آج جدید تحقیق اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کتے کے منہ کے اندر جو جرثومہ ہے وہ آگ میں بھی نہیں مرتا، اس کی موت مٹی میں ہے، مٹی کے بغیر وہ مرتا ہی نہیں۔ تو یہ 1400 سال پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تھی، لیکن ہم اس پہ کبھی غور کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے نا طب کا، کہ ایک انگریز وائسرائے کی لڑکی جو تھی وہ بیمار ہو گئی اور اس کو بڑے دورے شورے پڑتے تھے، بڑا انہوں نے علاج کیا بس ٹھیک نہ ہوئی، تو بہرحال اس زمانے میں ان کا
ہندوستان میں ان سارے ملکوں پہ انگریز کی حکومت تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں کوئی حکیم ہے اسلامی، مسلمان طبیب ہے حکیم محمد اجمل خان رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو بہت بڑے طبیب ہیں، تو ان کو اگر بلایا جائے تو ان سے علاج ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو وہاں نہیں جاتا ہوں، اگر مریض کو آپ بلوا لیں دہلی میں تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا مشکل تھی ان کے لیے، وہی جہاز پہ مریض جو تھا وہ دہلی میں پہنچ گیا، تو وائسرائے ہاؤس میں انہیں بلایا گیا، ان نے مریض کی کیفیت دیکھی، مریض کے احوال سنے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی ایک کتا ذبح کرو اور کتے کا گوشت بنا کے قیمہ بنا کے اس لڑکی کو کھلاؤ۔ ان کے لیے خیر کتا بھی پاک تھا، ان کا کیا تھا، کھانے والے بھی تو کتے تھے، تو ان کے لیے تو کتے کا اور حلال حرام کا بھی مسئلہ ہی نہیں تھا، کافر تھے۔ بہرحال انہیں جناب کتے کا گوشت لڑکی کو کھلایا گیا، اور کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد لڑکی کو الٹی آئی، قے آئی، وہ سارا مادہ باہر نکل آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ بڑی الٹی آ گئی، انہوں نے کہا بس وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے اس کو، اور اس کے بعد لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال وینزرائے جو تھا وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیسا طبیب ہے کہ اس کو کیسے سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا بہرحال آپ اتنی تو مہربانی کریں کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ مرض کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کتوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، کتے کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے، وہ مکھی اس کے اندر چلی گئی، تو اب وہ مکھی باہر آ نہیں سکتی تھی، جب اس کو اندر بھی کتا ملے تو کتے کے گوشت پر ہی وہ مکھی بیٹھے گی، جب وہ بیٹھے گی اور کتے کا گوشت ہضم ہوگا نہیں تو لازماً الٹی آئے گی، تو اس سے وہ مکھی نکل گئی، آپ دیکھ لیں تلاش کر لیں، اسی الٹی میں وہ مکھی موجود ہوگی، اور اس کے بعد اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تو مان گئے طب اسلامی کو، اب آپ بتائیں کہ آپ انعام کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو انعام میں جاگیر دیں، اعزاز دیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے ایک انعام دیں کہ میرے ملک کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں۔ توحید-سنت.com وہ تو بہرحال اللہ والے آدمی تھے نا جی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام تو اتنی اعلیٰ ہے، لیکن اگر ہم اسلام کو نہ سمجھے تو ہماری بدقسمتی ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جنت کا وجود نہیں ہم نے نہیں دیکھا اور جہنم کا وجود نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ جہالت ہے۔ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، اور جنت کتنی بڑی ہے اس کا قرآن نے ایک تھوڑا سا اشارہ فرمایا، فرمایا جنت ارضها السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا اگر 7 آسمان بچھا دیے جائیں اور 7 زمینیں بچھا دی جائیں تو یہ جنت ایک جنت کا بھی عرض بنے گا، طول کا پتہ کسی کو نہیں، یہ بھی ایک جنت کا عرض بنے گا۔ پہلے ہمیں پوری زمین کا ہی پتہ کوئی نہیں کتنی لمبی چوڑی ہے، آسمانوں کا بھی ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا بطور مثال اگر 7 آسمان یوں ہم بچھا دیں اور زمینیں بھی ہم یوں بچھا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ جنت ارضها، اس کا عرض کیا؟ السماوات والارض، 7 آسمان اور زمین تو بنے گا اس کا عرض، اس کا طول کیا ہے؟ لا يعلمه الا اللہ۔ اور پھر جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت تو کئی ہیں، جنت المأوا ہے، جنت النعیم ہے، جنت الخلد ہے، جنت الفردوس الاعلی ہے، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، کوئی ایک جنت نہیں ہے، تو ایک جنت کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا جیسے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں جس کا نام بھی آیت الکرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، فرمایا وہ کرسی اتنی بڑی ہے، حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر 7 آسمان پھیلائے جائیں، 7 زمینیں پھیلائی جائیں اور کرسی کے مقابلے پہ فرمایا کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، آپ نے فرمایا جیسے جنگل کے میدان میں کوئی لوہے کا ایک کڑا ڈال دو وہ کتنی جگہ روکے گا، فرمایا یہ سارے آسمان زمین کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے جیسے ایک کڑا پڑا ہوا، اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ کرسی کے بعد پھر عرش رب العالمین ہے، وہ عرش جو ہے وہ کرسی سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے پہ کرسی ایسے نظر آئے گی جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک ہلکا پڑا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں، اگر ہم اس کو نہ دیکھ سکیں، یعنی اتنی تفصیل سے میرے آقا نے جنت کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جنت کی بڑی بڑی نعمتیں دیکھی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی،
آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ملکوت کا جو چاہا، جتنا اللہ کو لنریہ من آیاتنا، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھلائیں اپنے ہمارے آقا اور اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں ہے، کیونکہ جنت کا مقام اعلیٰ ہے اور جہنم کا مکان جو ہے وہ اسفل ہے، جیسے کہ قرآن پاک فرماتا ہے ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، فرمایا مومن کی ارواح، مومن کی روحیں جو ہیں وہ علیین ایک مقام ہے، علیین ایک مقام ہے 7ویں آسمان پہ، وہاں علیین ایک مقام، وما ادراک ما علیون، فرمایا مومن کی ارواح، مومن کی روحیں جو ہیں وہ علیین ایک مقام ہے، علیین ایک مقام ہے 7ویں آسمان پہ، وہاں علیین ایک مقام ہے، وہاں جمع ہوں گی۔ اور کفار کی ارواح کے بارے میں آیا کہ وہ کہاں ہوں گی، فرمایا لفی سجین، سجین کہاں ہے، 7 زمینوں کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے وہ مقام ہے سجین ہے، وہاں وہ ارواح کفار ہوں گی۔ تو اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جنت جو ہے وہ اعلیٰ ہوگی اور جہنم جو ہے وہ اسفل ہوگی اور زمینوں میں ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ روایات سے ہمیں یہ ہدایات بھی ملتی ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے سمندر ہے، اس لیے ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سمندر کا سفر جو ہے کوئی نہ کرے مگر 3 آدمیوں کو اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا ایک تو حاجی کو اجازت ہے، حج عمرے والے کو، وہ اگر سمندر کا سفر کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اگر سمندر کا سفر کرنا پڑے تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح فرمایا کسی تاجر کو اگر تجارت کے لیے سفر کرنا پڑے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا اپنے منشے سے سیر اور تفریح کے لیے سمندر کا سفر اختیار نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور اسی سے اندازہ کریں کہ دشمن کتنا زیرک ہے، دشمن کتنا زیرک ہے کہ انہوں نے سیر تفریح کا مقام ہی اسی کو سمندر کو بنایا ہے۔ یعنی آج دنیا میں جو بڑے بڑے شہزادے ہیں اور بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، وہ اپنی تفریح جو کرتے ہیں تو وہ بحری جہازوں میں کرتے ہیں، وہ اپنی شادیاں کریں تو ہنی مون منانے کے لیے بھی بحری جہاز ریزرو کرتے ہیں، اس میں جا کے وہ خوشیاں مناتے ہیں تاکہ مخالفت ہو سکے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خود جہنم میں جا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو جہنم میں اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ دریا جو ہے یہ آگ ہے، حضور نے فرمایا یہ آگ ہے، اسی سے بھی اشارہ ملا کہ اس کے نیچے وہ جہنم ہے اور اس کا اوپر کا حصہ ابھی بند ہے، اور جب قیامت قریب آئے گی تو سورج اور چاند اور تاروں کو بے نور کر کے اللہ اسی سمندر میں ڈال دیں گے۔ جب ان میں ڈالا جائے گا تو ان کی شدت حرارت سے سمندر میں بھی آگ بھڑک اٹھے گی اور نیچے اس جہنم کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، وہ نیچے والی بھی آگ بھڑک اٹھے گی اور جہنم واضح ہو جائے گی۔ یہ ہمیں جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے اور اس کی جمیع تفاصیل جو ہیں لا یعلمہ الا اللہ۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ آپ پہ کروڑوں اپنی رحمتیں فرمائے، وہ اگر کبھی کبھی سمندر کے سفر میں یا سمندر کے کنارے پہ ہوتے تو فرماتے بھی میں تو سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے کہا حضور پانی ہے، پانی سے وضو تو جائز ہے، فرمایا ہاں جائز تو ہے، لیکن حضور نے جو فرمایا جہنم کی آگ بنے گا تو جہنم سے بلا وجہ وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے یہ ان کا ایک ذاتی اجتہاد تھا، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنا جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے جمہور صحابہ اس طرف ہے کہ وضو کرنا جائز ہے، پانی پانی ہے۔ جب وہ جہنم کا حصہ بن جائے گا تو پھر تو ویسے بھی آگ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں واضح ہو گئی کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی دعا مانگو جنت کے لیے تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب جنت مانگو اللہ سے
تو کہو گے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، کیونکہ فرمایا جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان جو ہے یہ اس جنت کی زمین ہوگا، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت الفردوس الاعلیٰ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اللہ سے جب مانگنا ہے تو بندہ بڑی چیز مانگے، پر چھوٹی چیزیں کیوں مانگے؟ جب مانگی ہم بڑے سے رہے ہیں، جب ہم مانگی اس سے رہے ہیں جو تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، تو پھر ہم اس سے چھوٹا سوال کیوں کریں؟ اس کی شان کے مطابق سوال کریں۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، ایک آدمی یہاں سے دوڑ کے چلا جائے اور بادشاہ کے پاس جانے کا موقع مل جائے، اور جب وہاں پہنچے اور بادشاہ کہے گا جی آپ کو کیا چاہیے گا؟ جی مجھے 1 ریال چاہیے، تو کہتے بڑا پاگل ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے بعد مانگا بھی تو کیا مانگا؟ مانگا بھی تو اس نے 1 ریال مانگا۔ تو جب اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے دے اور اپنے راستے پہ آنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، تو پھر آدمی چھوٹی چیز کیوں مانگے، بڑی چیز کیوں نہ مانگے؟ اور اللہ کو دینے میں تو کوئی نقصان ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دیں تو کوئی دھیلے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت الفردوس جو ہے وہ مانگا کرو، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اور اس کے لیے میرے آقا نے دعائیں سکھلائیں، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اور فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب جہنم، اور فرمایا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں تاکہ مسلمان اس جہنم کے عذاب سے، جہنم کے احوال سے، جہنم کی کیفیات سے ہمیشہ پناہ مانگے۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے اور جنت کے قریب فرما دے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ کوئی میرا بندہ جب میرے ڈر سے، مجھ سے ڈرتے ہوئے رو پڑتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو 500 سال جہنم سے دور کر دو۔ ایک آنسو کا بدلہ یہ ملتا ہے، لیکن ہمارے آنسو اللہ کے آگے نہ بہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ان کے اندر خشیت پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ خشیت پیدا ہو تو آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب مصیبت ہو، پریشانی ہو، کیسے روتا ہے آدمی؟ جب کوئی وبال آ جائے، کوئی بیٹا مر گیا، کوئی بھائی مر گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، پھر دیکھا کیسے آنسو فوارہ مارتے ہیں۔ اگر جہنم کا بھی اتنا ڈر ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے نہ روئے؟ اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کا رونا اکٹھا کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بکا زیادہ ہوگا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے سے حضرت نوح علیہ السلام کا رونا جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور پھر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ابا آدم کا رونا زیادہ ہے کہ جب ان کو اتارا گیا، جب غلطی ہوئی، وہ اللہ کے آگے اتنی روئے، اتنی روئے۔ اس کے بعد میرے اللہ نے فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے آپ کو کلمات سکھلائے، پھر آپ نے درخواست کی اور اللہ نے معافی عطا فرمائی۔ تو اس لیے رونا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ نصیب فرما دے، ورنہ آج ہمارے دل اتنی سیاہ ہو چکی ہیں کہ کعبے سے بھی لگتے ہیں رونا نہیں آتا، قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا، طواف بھی کر رہے ہیں لیکن رونا نہیں آتا، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں لیکن رونا نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں پہ ایک زنگ لگ گیا ہے، دلوں پہ ایک گناہوں کا میل جم گیا ہے۔ جب تک وہ میل ہٹے گا نہیں، دل روشن نہیں ہوگا، اور دل کے نور کے بعد نور ایمان اثر نہیں کرے گا، اللہ کی خشیت کا منظر سامنے نہیں آئے گا، تو پھر رونا کیسے آ سکتا ہے؟ ورنہ دیکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت دے دی، لیکن ان کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا آپ روتے، آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ بھیگ جاتی تھی۔ تو بہرحال اس کا ایک علاج بھی میں عرض کر دوں کہ جن کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں ان کو 3 علاجوں پہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قبروں کو دیکھا کریں، یعنی جس شہر میں ہیں قبرستان پہ جایا کریں۔ آپ نے فرمایا انہا تذکر الآخرہ، جب آدمی کو قبر آتی ہے، قبر دیکھتا ہے اور اس کو پھر اپنی قبر اور اپنی موت اور اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے،
اور اسی طرح دوسرا علاج یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کریں، چلتے پھرتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آپ کو استغفار یاد ہو وہ کثرت سے کیا کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ یہ تین چیزوں پہ عمل کریں تو اللہ کی رحمت سے دل جو ہے تلین و جلود قلوب، ان کے دل نرم اللہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی اپنی خشیت نصیب فرما دے اور اطمینان نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے زنگ اور میل جو ہے وہ دور کر دے۔ اب جناب اس آیت کو سمجھیے تاکہ خدا کرے آپ کو آیت سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، فرمایا لایا جائے گا اس دن جہنم کو، لایا جائے گا۔ اچھا ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ اس دن جہنم کو لائیں گے، 70,000 اس کی باغیں ہوں گی، جیسے آپ گھوڑی کو باغ دیتے ہیں، لگام دیتے ہیں، یعنی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ اور فرماتی ہیں جب وہ میدان محشر میں لائی جائے گی تو انا تشرد شردتن، وہ ایسے ایک جھرجھری لے گی، فرمایا اگر وہ چھوڑ دی جائے تو کسی کو باقی نہ رکھے، یعنی اتنی اس میں شدت ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے اس پہ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو یہ نہیں کہ جہنم کو کسی جگہ سے کہیں دور ہے اسے کھینچ کے لائیں گے۔ جی یومئذ بجہنم کیا مانا؟ یعنی جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، ہے تو وہ اپنی جگہ پر لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جب اس کو کھول دیں گے تو سب کو نظر آ جائے گی۔ تو اس کا نظر آ جانا تو ہے جیسے کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی آپ کو نظر ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ لے آئے ہیں اس کو، حالانکہ وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نظر جو آ گیا۔ جیسے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جہنم کو ہم ظاہر کر دیں گے گناہگاروں کے لیے، اب سامنے ہو جائے گی۔ اسی کو علماء نے فرمایا کہ جہنم جو ہے ظاہر کر، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ نے فرمایا اس دن پھر نصیحت پکڑے گا انسان، اس دن سمجھے گا ہائے اب تو جہنم سامنے آ گئی، لیکن فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس کو کیا فائدہ دے گا اس دن نصیحت پکڑنا؟ اس دن جو ندامت کرے گا ہائے میں برے عمل نہ کرتا، ہائے ہم گمراہ تھے، ہائے ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہائے ہم جہنم کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن اس دن قرآن فرماتا ہے قیامت والے دن ندامت کریں، توبہ کریں، واہ ویلا کریں، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، ورنہ قیامت والے دن تو کافر بھی ندامت کا اظہار کریں گے کھل کے، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ما سلککم فی سقر، اللہ پاک کے فرشتے پوچھیں گے کافروں سے جن کو جہنم لے جا رہے ہوں گے کہ بھئی تمہیں کون سی چیز جہنم لے جا رہی ہے، کیوں جا رہے ہو جہنم؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے بھئی ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز والوں میں نہیں تھے، ہم ایمان والوں میں نہیں تھے۔ تو گویا نماز علامت ایمان ہے، نماز ہے ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ اس لیے کافر یہ نہیں کہیں گے ہم مومن نہیں تھے، ہم مسلمان نہیں تھے، کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کوئی خیرات نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، یہ دینا جو ہے مسلمان کی علامت ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے بہرحال اب جہنم جو ہے ظاہر کر دی گئی، اور اس دن وہ بڑی نصیحت پکڑے گا، اس دن موعظت پکڑے گا، اس دن بڑی ندامت کا اظہار کرے گا کہ ہائے کاش، اور پھر کہیں گے کہ میرا اللہ اگر ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو نا، اگر ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک مسلمان بن جائیں، ہم بڑے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بدبختو، وہ عالم دنیا ختم ہو گیا، اب عالم آخرت ہے، اور اگر میں تمہیں بھیج بھی دوں تو میں علام الغیوب ہوں اور میں قادر ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم جا کے پھر بھی اسی طرح کرو گے جیسے پہلے کرتے رہو۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کو لوٹا دیں دنیا میں وہ اسی طرح کفر پہ لوٹیں گے، کیونکہ کفر ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے اور شرک ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو دنیا میں بھیجیں گے بھی تو یہ پھر کفر میں لوٹیں گے، پھر شرک میں لوٹیں گے، اس
اسی طرح گمراہیوں میں لوٹیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کافر کہیں گے اللہ میاں ہمیں تو تیری قسم ہے ہم نے تو شرک نہیں کیا, ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. واللہ ربنا ما کننا مشرکین, اللہ میاں ہم نے شرک نہیں کیا, ہم تو تیرے پیارے سمجھ کے بس جھکتے جھکتے رہے ہیں, ہم نے شرک ورک نہیں کیا. ہم نے تو یہ سمجھا کہ تیرے محبوب ہیں اور تیرے پیارے ہیں, جب ان کے آگے ہم جھکیں گے تو خوش ہو جائے گا, لیکن ہم نے شرک نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب جو کہو, آخر میں جواب یہ ملے گا اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون, حکم ہوگا کہ جہنمی لعنت و ذلیل ہو جاؤ, اب بولنا بند, چیخو نہ چیخو, عذاب میں رہو گے اور یہ عذاب تمہارے لیے دائمی ہے. اس لیے فرماتی ہیں وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ. اور یاد رکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں حذف ہے, یعنی یہاں کلام میں ایک کلام حذف ہے. کیا مانا انا لہو ذکرہ کا مطلب انا لہو منفعت الذکرہ, یعنی اس دن ان کو اس باز کے قبول کرنے کا کہاں سے نفع ملے, کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. یاد رکھو دنیا میں جب ہم عمل کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. اب آخرت میں کوئی عمل والی تو جگہ ہی نہیں, آخرت تو جزا والی جگہ ہے, آخرت تو فیصلے والی جگہ ہے. آخرت جو ہے وہاں ہمارے لیے جزا کے لیے ہے, ثواب کے لیے یا عذاب کے لیے. وہاں کوئی عمل کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, نہ توبہ فائدہ دے گی. اور اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھ لو, دنیا میں بھی توبہ کی ایک حد ہے. توبہ ہر وقت دروازہ اللہ کی رحمت سے کھلا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے, اور دعا کرو اللہ سچی توبہ نصیب فرمائے. اور جو لوگ حرم میں آ گئے ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ کو اپنے دروازے پہ حاضری نصیب کر دی ہے. اللہ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا ہے. کیوں کوئی کسی پہ راضی ہو تو گھر آنے دیتا ہے, کسی پہ ناراض ہو تو کوئی اپنے گھر آنے دیتا ہے. تم اپنے بیٹے پہ بھی ناراض ہو جاؤ تو کہتے نکل جاؤ, میرے گھر کے دروازے بند ہیں آپ کے لیے. بیوی سے ناراض ہو جاؤ تو کہتے آئندہ میرے گھر میں نہیں آنا ہے, اب یہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ اپنے دوست کو بھی کہہ دیں گے جی سوال نہیں پیدا والا ہمارا جھگڑا ہے اب آنا جانا بند. تو اگر کسی طرح ہم اندر آ گئے, معلوم ہوا کہ رحمت کی رضا کی نشانی ہو رہی ہے, تو اب جب وہ راضی ہو رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو منا لیں. ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے, اپنے کبائر سے, بدعات سے, شرک سے, سیئات سے, تاکہ جب ہم واپس جائیں تو ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آ چکا ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ہر آنے والے کو کعبۃ اللہ کے برکات اور ثمرات نصیب فرما دے, اور ہمیں اس گھر کی عزت اور عظمت کی توفیق عطا فرما دے. تو بہرحال اچھا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ایک کیفیت تو وہ ہے اب انسان بیمار ہو گیا, موت قریب آ گئی, اس کو عربی میں حدیث میں لفظ ہے ما لم یغرغر, غرغرہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے پانی ڈالا کر کے باہر نکال دی, اندر اب نہیں جا رہا, تو یہ غرغرہ کی کیفیت ہے, یعنی سکرات شروع ہو گئی, جسے آپ کہتے ہیں سکرات لگ گئی ہے جی. اب تو جی سکرات الموت ہے, اب دعا کریں بس اللہ خیر کر دے. تو جب اس نتیجے پہ بندہ پہنچ جائے تو پھر توبہ کرے تو قبول نہیں. اس وقت کہے کہ جناب اب خیرات کر دینا اور مسجد بنا دینا اور میرے لیے یہ کر دینا, اللہ نے فرمایا اب کوئی ضرورت نہیں. خیرات صدقات اس وقت تھے جب تو تندرست تھا, جب تو ٹھیک ٹھاک تھا, کھا رہا تھا, پی رہا تھا, اس وقت تو اللہ کے لیے کچھ کرتا. اب جب تم نے موت سامنے دیکھ لی ہے, فرشتے سامنے دیکھ لیے, اب تمہیں یاد آ رہا ہے سب کچھ, اس وقت بھی قبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک آدمی موت تو نہیں ہے, زندہ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن سورج اگر مغرب سے نکل آیا پھر بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس کے بعد بھی توبہ منظور نہیں ہوگی. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر 70 سال کفر میں, شرک میں, گناہوں میں, شراب میں, سود میں گزر جائے, اللہ کے دروازے پہ ایک دفعہ گر جاؤ توبہ کرو, اللہ فرماتے بندے میں بخشنے پہ تیار ہوں, میں بخشنے پہ تیار ہوں, صرف تیرے آنے کی دیر ہے, صرف تیرا میرے راستے پہ آنے کی دیر ہے. تو آ جا, اقرار کر لے, اعتراف کر لے اور گناہوں سے توبہ کر لے. اور توبہ کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ توبہ 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 اور حرم سے باہر نکلے, حرم سے باہر نکلے. جیسے کہ کل امام صاحب نے بھی تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا, وہ استغفار پڑھ رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بارش کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں کہ مطر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں مطر کے لیے نہیں پڑھا, میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں اللہ کے پتھر نہ برسے ہم پر,
کہ ہمارے گناہ اس قدر ہو گئے ہیں، ہماری عیاشیاں، اریانیاں، فحاشیاں اور بے حیائیاں اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، جس معاشرے میں بددیانتی عام ہو جائے، جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے، اللہ رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی برساتیں بند فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو استغفار سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، وہ بخشنے والا رب ہے۔ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیرے مال میں برکت دیں گے، تیری اولاد میں برکت دیں گے، اور دنیا میں تجھے باغات دیں گے، نہریں دیں گے، اور آخرت میں تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے استغفار کا موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت میں کہہ رہے ہوں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ اس حسرت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میں نے کسی پیر صاحب سے بیعت کی ہے، یہ جائز ہے، کوئی بنا نہیں، لیکن صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیر جو ہے متبع کتاب و سنت ہو، یعنی وہ قرآن اور سنت کا پابند ہو، اس پہ چلنے والا ہو۔ اللہ ایسے پیر آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، تاکہ وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمارے ارشاد کا ذریعہ بنے، ہمیں تزکیہ اور احسان کے مدارج پہ پہنچائیں۔ ہم تو بھائی صرف ان پیروں کے دشمن ہیں جو کاروباری ہیں، یہ جو مداری بنے ہوئے ہیں پیر ویر نہیں ہوتے، یہ ان کا نام پیر ہے، ورنہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے اولیاء ہیں ان کے تو ہم جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ضرور تعلق رکھیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر پیر خود کتے لڑاتا ہو، خود اگر پیر صاحب کے ریس میں گھوڑے دوڑتے ہوں، خود اگر پیر صاحب کے گھر میں اغوا شدہ عورتوں کے ماشاءاللہ منڈیاں لگی ہوئی ہوں، خود اگر پیر صاحب ہیروئن کا کاروبار کرتے ہوں، خود اگر پیر صاحب داڑھی منڈے ہوں ماشاءاللہ، خود اگر حضرت نے کبھی مسجد میں قدم ہی نہ رکھا ہو، تو ایسا پیر نہیں ہو سکتا، دجال ہو سکتا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ آپ وہاں بھی کہیں، جو مرضی ہے کہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ بانڈ وغیرہ نکلتے ہیں، یہ بانڈ کے جو انعامات ہیں یہ جوا ہے، خالص بالکل حرام ہے، کیونکہ کہنا یہ ہے کہ 10-10 روپے کے، مثلا ہم نے 1000 آدمی نے 10-10 روپے کے بانڈ خریدے تو 1 لاکھ مل گیا ان کو، اور انعام دے دیا 10,000، تو باقی جو ہمارا کھا گئے وہ کہاں گیا؟ اور جس کو 10 پہ لاکھ مل گیا اس کو کس وجہ سے ملا؟ اسی کا نام تو جوا ہے۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ تم نے پتا پھینکا، تمہیں لاکھ مل گیا اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا، یہی تو جوا ہے، یہ بالکل قمار ہے اور حرام ہے۔ میرے والد وفات پا چکے ہیں، ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں والد کے لیے نفل یا طواف یا حج وغیرہ کروں، خیرات کروں، ثواب ہوگا؟ تو نے کہا نہیں ہوگا، عبادت اللہ کے لیے۔ ماشاءاللہ، تو عبادت تو تم اللہ کے لیے کرو گے، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ تو حدیثوں میں موجود ہے باقاعدہ کہ والد کے لیے حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، والدین کے لیے کر سکتے ہو، آپ دعا مانگے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ 3 ہی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کام آتی ہے، ایک ولد صالح یدعو لہ، اگر اچھا بیٹا چھوڑ گیا جو والدین کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اگر دعا فائدہ نہ دے تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر دعا کا میت کو فائدہ نہیں ہوتا پھر جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اور صغیرنا و کبیرنا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تو فائدہ نہیں ہوتا، مر گیا، جان چھوٹی۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کی کریں گے، لیکن دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ کسی گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کالا بکرا ذبح کرو۔ یہ کالا بکرا انہوں نے خود بنایا ہے، جیسے بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ گائے کیسی ہو، پھر حکم ملا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، انہوں نے کہا چاہیے تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ رنگ کیسا ہو۔ تو یہ تم کالے والے جو کرتے ہو نا، یہ اللہ معاف کرے، یہ بدعات ہیں، اور یہ نجومیوں کا اور جاہلوں کا اور کاہنوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جی 7 بکرے کالے صدقہ کرو اور 12 بکرے ایسے صدقہ کرو اور اتنا جانور یہ کوئی بکرا ہے، خیرات اللہ کے نام پہ کرنی ہے، اس میں رنگ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی رنگ شنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمرے کے بعد جو ہے گنجا کرانا، بالکل گنجا کرانا ضروری ہے،
اور سب سے بڑا ثواب جو ہے وہ اسرا پھروانے میں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ساری دنیا کے بال اکٹھے کریں تو حضور کے ایک بال کے برابر بھی نہیں، تو جب حضور نے اسرا پھروایا تو تیرے میرے بال زیادہ قیمتی ہیں۔ ویسے تو بڑا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، صرف سر منڈانے پہ آ کے بس کام گئے، عشق ختم، بس عشق صرف انگوٹھے چومنے تک رہ گیا، تیرے بالوں میں بھی فرق نہ آئے، تیرے میک اپ سنگار میں بھی فرق نہ آئے، عمرہ کرنے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تم عمرہ کرنے ہو آئے ہو، اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، اللہ کے دروازے پہ کفن باندھ کے آ گئے ہو، دو چادریں اوڑھ کے آ گئے ہو، اپنی زندگی اپنا اکڑ وکڑ سب مٹا دیے، تو اب اللہ کے دربار میں سر بھی پیش کر دیں، تو سب سے افضل ہے سر پہ اسرا پھروائے، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا تیسرا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، یہ جو 2-3 بال کٹواتے ہیں ایک بکری دم دینی پڑتی ہے۔ دوبارہ عمرہ کریں، عورت ہو باہر جائے تو محرم ساتھ جائے، بالکل ساتھ جائے۔ حضور نے جب بی بی عائشہ کو بھیجا تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، تو بغیر محرم کے عورتوں کو نہ بھیج دیا کریں، پہلے ہی اللہ معاف کرے فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں جی ٹی وی اور وی سی آر جو ہے حرام ہے تو حلال بھی نہیں ہے، اگر آپ اس سے کوئی قرآن سنیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ گندی باتیں دیکھیں گے تو حرام ہے۔ بات تو استعمال کی ہے نا جی، ایک کار پہ اگر آپ چڑھ کے حرم آ رہے ہیں تو وہی کار عبادت بن جائے گی۔